آج میں اسلام آباد کی وہ سٹوری لے کے آیا ہوں جو بہت ہی ان کا چھوٹا قد ہے اور ان کے یہ کیوٹ سے خوبصورت سے ڈیشی سے ہینڈسم سے ہسبینڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا بھی بہت چھوٹا قد ہے. انہوں نے کیسے شادی کی, کہاں پیار ہوا, سوشل میڈیا پہ ہوا یا ویسے کہیں. کیا آپ کا قد اتنا چھوٹا تھا؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی پیاری دلہن مجھے ملے گی؟ سوچا نہیں سوچا, بس ہو گئی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے شوہر ہیں؟ بہت اچھے شوہر ہیں. آپ بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے وہ خوش ہیں؟ میں تو ان میں شاید ان سے زیادہ خوش کہ سحر سب سے اچھا کیا پکاتی ہیں؟ ہوں. جو کہتی ہیں میں پکا دیتا ہوں. آپ پکاتے ہیں؟ میں تو ان کا پوچھ رہا تھا. یعنی کہ گھر میں ہانڈی آپ پکاتے ہیں؟ جی. برتن بھی آپ دھوتے؟ برتن بھی میں دھو لیتا کپڑے بھی آپ دھوتے؟ ہوں. کپڑے بھی دھو لیتا ہوں الحمدللہ. یہ کہاں سے نعمان یہ سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں. نہیں, ان کے جیسے بھنڈی کوئی نہیں بناتا. بہت زبردست بھنڈی بناتے ہیں, اچھے برتن دھو لیتے ہیں. نہیں, آپ نے اتنی زیادہ سختی ان پہ کیوں کی ہوئی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کا گھر کے اوپر روب زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دبایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے نعمان بھائی میں تو ایسی کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی. اور الحمدللہ بہت اچھے ہسبینڈ ہیں اس حساب سے, اور میں دعا کرتی ہوں سب کے ہسبینڈ ایسے ہو جائیں. سب کے ہسبینڈ ان جیسے ہوں یا یہی ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, شرن بھی چاہ رہی ہے میکسیمم. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. آج میں اسلام آباد کی وہ سٹوری لے کے آیا ہوں جو کسی نے بریک نہیں کی ہوگی. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سحر, جو بہت ہی ان کا چھوٹا قد ہے اور ان کے یہ کیوٹ سے خوبصورت سے ڈیشی سے ہینڈسم سے ہسبینڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا بھی بہت چھوٹا قد ہے. دونوں سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے انہوں نے کیسے شادی کی, کہاں پیار ہوا, سوشل میڈیا پہ ہوا یا ویسے کہیں شاپ پہ ہوا. ساری باتیں پوچھتے ہیں دونوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام نعمان ہے. نعمان بھائی, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا قد اتنا چھوٹا تھا, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی پیاری دلہن مجھے ملے گی؟ بس پتہ نہیں, سوچا نہیں سوچا, بس ہو گئی الحمدللہ. الحمدللہ. خوش ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ بہت خوش ہے جی. ڈاکٹر سحر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے شوہر ہیں؟ بہت اچھے شوہر ہیں. جی, یہ کہاں سے ملے؟ یہ فیس بک سے ملے. فیس بک پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے انہیں اپروچ کیا؟ ایکچولی میرا لٹل پیپل آف پاکستان کے نام سے گروپ تھا, اس کی میں ایڈمن تھی, تو وہاں یہ ایڈ ہوئے تھے, تو وہاں سے ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور اب آپ کو اچھے لگ رہے ہیں؟ 8 سال کی شادی کے بعد تو جس کو نہیں بھی لگ رہے ہوتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے بچوں کی بات کی جائے تو بچے آپ کے نارمل ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا بہت لمبا قد ہو تو اس پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اگر کسی کا چھوٹا قد ہو تو اس پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر یہ پریشانیاں تھیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس چیز پہ انسان توجہ دیتا ہے نا, وہ چیز گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ پریشانیوں پہ توجہ رکھو گے تو وہ پریشانیاں گرو کریں گی, لیکن اگر آپ پازیٹیوٹی پہ اپنی توجہ رکھو گے تو وہ گرو کریں گی. ہاں, آپ بازار میں آتے جاتے ہیں, لوگ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں یا مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں, عجیب لگتا ہے, لیکن میں اس کو اگنور کرتی ہوں. میں زیادہ فوکس کرتی ہوں ان لوگوں پہ جو سپورٹ کرتے ہیں, جو انکریج کرتے ہیں, جو کہ پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھنا. اب جیسے ماشاء اللہ آپ ہیں, آپ بھی اچھے انسان ہیں, میں بھی مطلب اپنے آپ کو مناسب انسان نہیں سمجھتی ہوں, تو ہم لوگ ہی لوگ ہیں نا, تو ہم اگر خود اچھے رہیں گے تو سب لوگ اچھے رہیں گے. تو نعمان بھائی, نعمان بتایا نا نام آپ نے, نعمان بھائی نے کہاں کہاں گھمایا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سب جگہ گھمایا. ہم ابھی لاسٹ اینیورسری پہ معلم جبہ گئے ہوئے تھے گھومنے. ہاں, کافی ہم پاکستان کافی گھوم لیے ہیں, بس کراچی جانا ہے, اب وہاں سی سائڈ نہیں دیکھا. کراچی پاکستان میں, باقی تقریباً سارا پاکستان گھوم لیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے اپروچ آپ کو کیا فیس بک کے اوپر, پھر آپ نے آگے سے ریئیکشن کیا دیا کہ فیملی سے بات کریں یا آپ تو وہی ڈن کر دیے؟ نہیں, اتنی تو خود مختار نہیں تھی. میں نے یہی کہا کہ جہاں پیرنٹس میرے مانیں گے, تو انہوں نے ایک ہفتے میں اپنی فیملی, ان کی فیملی میرے گھر تھی, حالانکہ میں خود اس وقت ہاسٹل تھی, لیکن یہ انہوں نے اپنی فیملی میرے گھر بھیجی تھی. ان لوگوں نے رشتہ مانگ لیا فوراً. نعمان بھائی, فیس بک آپ کے پاس کوئی اچھی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ نہیں, سچی ہے میرے پاس. میں نے بھائی سچ بولا, شادی کی نیت سے میسج کیا تھا, تو ایج ہو رہی تھی, تو ان سے پوچھا شادی کرنے کا, ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر رشتہ بھیج دیں. تو آپ کے گھر والے مان گئے؟ جی الحمدللہ, میرے گھر والے بھی مانے ہوئے, مطلب انہوں نے بتایا ایسے ایسے, وہ ساتھ چلے تو اس کا مطلب مانے ہوئے تھے. تو اکثر ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو بندے کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے گھر بات کی, گھر والے رشتے ایک ہفتے بعد لینے کے لیے گئے, وہ ایک ہفتہ جو گزر رہا ہوتا ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلے ہاں کریں گے نہ کریں گے, وہ وقت آپ کا کیسا گزرا؟ یہ اصل میں کافی لمبا وقت تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ دن کے بعد سعودیہ چلا گیا تھا ان کے گھر والوں سے مل کے. تو وہ پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذمہ دار جو گھر والے ہوتے ہیں, تو وہ اچھی طرح جان پڑتال کر کے تو پھر رشتہ کرتے, تو وہ اچھی طرح سے ہوئی, پھر تسلی کر کے پھر رشتہ ہو. تو آپ بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے وہ خوش ہیں؟ میں تو میں شاید ان سے زیادہ خوش ہوں. آپ زیادہ خوش ہیں. اچھا, اگر آپ کے بچوں کی بات کی جائے تو بچے آپ کے چھوٹے ہیں یا اسکول جاتے ہیں؟
मेरा बेटा 6 years old है, लेकिन उसको मैं घर में पढ़ा रही हूँ, होम स्कूल करा रही हूँ, क्लास 3 का करिकुलम पढ़ रहा है वो माशाल्लाह, और बेटी अभी 2 साल की है, अभी उसकी नहीं शुरू की। अच्छा, जब आप लोग आते जाते किस तरह? हम ऊबर, इन ड्राइव, करीम गाड़ी करा के। उसी के ऊपर आते हैं, गाड़ी के लिए तो मुश्किल हो जाता है ना आप लोगों को। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि आप एक ही जगह पे जॉब भी करते हैं? हम लोगों ने एक टाइम ऐसा था कि एक ही ऑफिस में 4-6 महीने जॉब की थी, फिर ये वापस सऊदीया चले गए थे। अब हमारा बिज़नेस है, अब हम इकट्ठे बिज़नेस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। अब हम, बल्कि पहले पाकिस्तान में था हमारा मार्केट पापा के नाम से, अब हमने दुबई में भी ऑफिस खोल लिया है अपना ड्रीम पॉइंट के नाम से। तो सेम है, सेम फील्ड है दोनों की हमारी। तो मुझे बताएं कि ये शादी से पहले क्या करते थे? ये शादी से पहले आप उन्हीं से पूछा ना क्या करते थे शादी से पहले। बताएं जी, शादी से पहले आप क्या करते थे? मैं शादी से पहले सऊदीया होता था, और उधर मैं हज मौलम जो होते हैं ना, उनके साथ, मौलम हैदर हसन शेख जमर लेल के साथ मैंने 15 साल काम किया हज उम्रे का। यानी कि जब आप कभी अकेले भी बाहर जाते हैं या सिर्फ बेगम को लाजमी साथ लेके जाते हैं? अकेले जाते हैं बाहर? बिल्कुल जाता हूँ अकेला, जब जाना पड़ता तो अकेला जाता हूँ, जब फैमिली ने जाना तो जब कभी वापस आते हैं बेगम ने कभी शक किया? नहीं, शक वाली क्या बात करनी है, नहीं करती। आजकल डिजिटल दौर है, सबको पता है सब किधर हैं। डिजिटल दौर है जी, बड़ा खूबसूरत। और बेगम से लगता है काफ़ी डरते हैं? नहीं, डर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं किसी बात का, बस ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी हैं जी बहुत। गिफ्ट इन्हें क्या दिया था आपने? सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा दिया? ये गिफ्ट अभी कल इनकी बर्थडे थी और मेरी भी थी। आप दोनों की सेम बर्थडे होती? बर्थडे होती है हमारी एक ही दिन? एक ही दिन, 1 साल का गैप है, वो 1 साल छोटी है, मैं 1 साल बड़ा हूँ। अच्छा। तो कल हमारी। और आपका ईयर कौन सा है? 88, इनका 89। अच्छा, आपका 88 89 और तारीख एक ही है? तारीख है। तो फिर कल कैसे सेलिब्रेट की? कल एक केक काटा है, फिर उसके बाद गिफ्ट दिया है बस। गिफ्ट मैं पूछ रहा था क्या दिया? गिफ्ट दिया था इन्हें, लैपटॉप दिया था। लैपटॉप दिया था जी। और ये ठीक कह रहे हैं, आपको लैपटॉप मिला या वैसे मजाक करें? नहीं, HP का नोटबुक लैपटॉप दिया ना। लैपटॉप दिया, यानी कि आपके ऊपर मेरा ख्याल है जान निछावर करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकी कोई 2-3 अच्छी आदतें बताएं, इनकी क्योंकि फिर मैं बुरी भी पूछ लूंगा। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत सपोर्टिव हैं, सच को है, कभी झूठ नहीं बोलते, कोई बात नहीं छुपाई इन्होंने आज तक। और क्योंकि अक्सर ऐसे हस्बैंड होते हैं ना जो शादी के बाद कहते हैं कि तालीम मुकम्मल ना करो या जॉब ना करो। इन्होंने आपको सपोर्ट किया या एरर दिया था? इन्होंने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर कभी मेरी बस भी हो जाए तो यही मेरी सपोर्ट होते हैं कि नहीं कर सकती हो, करो, तुम कर सकती हो, करो। तो बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हस्बैंड कहाँ से मिलते हैं? दुआओं से मिलते हैं। और आपको ही भी लगता है कोई अच्छी नेकी थी जो आपको इतनी अच्छी बेगम मिली? जी बिल्कुल, कोई ना कोई तो होगा। अब तो फ्यूचर का बताएं कि फ्यूचर में अब आपके आने वाले सालों में अपने इस प्रोजेक्ट को लेके क्या आप पाकिस्तान में नई चीज़ लेके आ रहे हैं? पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी डिजिटलाइज नहीं हुई या ऑनलाइन कंपनीज, छोटे बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको ऑनलाइन लेके आएँ और सब मिल के ग्रो करें पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अपनी जो बिज़नेस तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा, नुमान भाई ने जिस तरह बात डिजिटल की, ठीक है, डिजिटल के अंदर काफ़ी हम लोग देखते हैं कि फ्रॉड भी बीच में मौजूद होता है, उस हवाले से प्रिकॉशंस के हैं? देखिए बात ये कि एक तो बैकग्राउंड चेक हमारे ये चीज़ बहुत कम है कि हमें बैकग्राउंड चेक करना नहीं आता। आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, उसके गूगल रिव्यूज़ देखो, उसके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ को लिंक्डइन पे जाके रीच आउट करो या प्रीवियस उनके क्लाइंट्स को। बैकग्राउंड चेक जब आप कर लोगे ना तो एक तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ऑथेंटिक है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो वाया बैंक होंगी, तो उनकी ट्रैकिंग आसान है। टैक्स आप पे कर रहे हो, वो टैक्स पेयर्स हैं, उनका फाइलिंग नंबर, ये सारी चीज़ें चेक करके आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, नुमान भाई को आपने गिफ्ट कल कोई दिया था, क्योंकि इनकी भी तो बर्थडे थी? मैंने इनको जो है एंड्रॉयड वॉच गिफ्ट की थी। आपने वॉच इन्हें गिफ्ट, तो वो वॉच आज आपने पहनी नहीं? जी उसकी अभी ना वो सेटिंग समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आई। बहुत ही प्यारे हैं नुमान भाई, सैर भी। और यकीन करें इनका प्यार देख के, इनसे बातें करके यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जाते जाते नुमान भाई सबसे पहले आखिरी बात ये बताएं कि सहर सबसे अच्छा क्या पकाती? जो कहती हैं मैं पका देता हूँ। आप पकाते? मैं तो इनका पूछ रहा था। यानी कि घर में हांडी आप पकाते? जी पूरी। बर्तन भी आप धोते? बर्तन भी मैं धो लेता, कपड़े भी आप धोते? कपड़े भी धो लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि घर में सफाई करने वाले की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ज़रूरत जब पड़ती है तो वो भी कर बुला लेते हैं, मगर वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेड्स वगैरह होती हैं तो कर लेते हैं। और इस बात का आपके घर भी पता है? जी बिल्कुल पता है, सारी दुनिया को पता है।
یہ کہاں سے نعمان یہ سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں. نہیں، ان کے جیسی بھنڈی کوئی نہیں بناتا، بہت زبردست بھنڈی بناتے ہیں. اور ان جیسی میرا خیال ہے وہ بھنڈی والے برتن بھی کوئی نہیں دھوتا اتنے اچھے. اچھے برتن دھو لیتے ہیں. برتن بھی اچھے دھو لیتے ہیں. نہیں آپ نے اتنی زیادہ سختی ان پہ کیوں کی ہوئی؟ نہیں، میں نے سختی نہیں کی بھی، یہ سپورٹ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی. کسی چیز میں مطلب یہ مجھے سپورٹ کر دیتے ہیں، کسی چیز میں انہیں سپورٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ میاں بیوی جو ہے گاڑی کے دو پہیے نا، بیلنس رکھتے ہیں. تو بچوں کا زیادہ پیار کس سے، آپ سے یا ان سے؟ اور کبھی انہوں نے بچوں کو کوئی گانے شانے بھی سنائے؟ بس چپ چپ رہتے ہیں گھر میں؟ نہیں، گانے شانے تو نہیں یہ گاتے. کوئی شعر سناتے ہیں؟ ہاں، شاعری یہ کر لیتے ہیں. اور بچے، بیٹا میرے سے زیادہ اٹیچ ہے، بیٹی شاید ان سے زیادہ. بیٹی زیادہ ان سے. آپ کوئی الفاظ قیمتی ان کے لیے کہنا چاہیں؟ میرا یہ خیال سے کہ ہسبینڈس جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ سپورٹیو ہوں تو زندگی بہتر گزرتی ہے. ہمارے یہاں ہسبینڈس جو ہے نا وہ کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں، سپورٹ کی کوشش نہیں کرتے. تو میرے ہسبینڈ، ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے اس کا گھر کے اوپر روب زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دبایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے نعمان بھائی میں تو ایسی کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی. نہیں، مرد کا جو ہے نا روب نہیں ہونا چاہیے. مرد گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، سپورٹ ہونی چاہیے. اور الحمدللہ بہت اچھے ہسبینڈ ہیں اس حساب سے. اور میں دعا کرتی ہوں سب کے ہسبینڈ ایسے ہو جائیں. سب کے ہسبینڈ ان جیسے ہوں یا یہی ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، شرن بھی چاہ رہی ہے میکسیمم. چاہ رہی ہے. لے جی، یہ نعمان اور سحر ہے. یقین کریں اتنے پروگرام کیے، ان کا پیار دیکھ کے، ان سے باتیں کر کے، نہ جانے کیوں لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے. میں ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور میں پورے معاشرے کو، پورے پاکستان کو، اور جتنے ہمارے انٹرنیشنل لوگ ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں سب کو یہ کہوں گا کہ یہ لوگ وہ ہیں، ان سے آپ لوگ پیار کریں، آپ لوگ ان سے باتیں کریں. یقین کریں ان کے پاس جتنا نالج ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ جاب کرتے ہیں، اور ان کا پہلے جو بزنس تھا وہ پاکستان میں تھا، اب انہوں نے اپنی برانچ دبئی میں بھی کھول رہی ہے. یہ لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے، تو ہر بندے کو بجائے کہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے، آپ انہیں سپورٹ کریں. جب آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ وہ کر دکھائیں گے جو آج تک پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.